الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 91 اور 92 پڑھیں گے۔ اس میں بھی بنی اسرائیل کا ہی قصہ چل رہا ہے۔ ان کی مختلف جو ہے حرکتیں وہ بیان کی جا رہی کہ کیا کیا کچھ کرتے تھے، لیکن نافرمانی کس کس طرح سے کرتے تھے۔ ان تمام آیات کے اندر یقیناً ہمارے لیے اسباق ہیں، بہت سارے سبق ہیں۔ ہم نے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ٹیلی کرتے چلے جانا ہے کہ کون کون سی خرابیاں تھیں جو ان میں سے ہمارے اندر بھی منتقل ہو چکی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا گیا، جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ بات مانو اس کی ایمان لاؤ اس پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لاتے ہیں جو کچھ ہمارے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہاں پہ یعنی کہ جو بھی اللہ کے احکامات نازل ہو رہے تھے اس وقت بھی یا ان سے پہلے جو ان پہ نازل ہوئے ہوئے تھے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر ایمان لاؤ۔ ایمان لانے کا مقصد کیا ہو کہ اس کو مانو۔ ایمان لانا خالی یہ نہیں کہ وہ منہ سے کہتے ہیں ایمان لانا ہوتا ہے، اس کے باقاعدہ پریکٹیکلی اس کو مان کے دکھانا، وہ اصل میں کامل ایمان ہوتا ہے۔ اس کا تذکرہ بار بار قرآن میں کیا جاتا ہے۔ جہاں بھی ایمان کی بات آتی ہے وہاں ہم اس چیز کو ذہن میں رکھیں کہ جو بھی ایمان کی بات ہو رہی ہے اس کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے اس کے اوپر منوان عمل کر کے دکھایا جائے، اس کو پریکٹیکلی ثابت کیا جائے، تب وہ ایمان کو جو ہے مکمل گواہی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہا ہے تم پر اس کو مانو، مان لاؤ اس کے اوپر۔ تو جواب ان کا یہ ہوتا تھا کہ جو کچھ ہمارے پر نازل ہوا ہے ہم مانتے ہیں۔ اللہ فرمایا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، حالانکہ جو تھا وہ اس کا وہ انکاری تھے، جو کچھ اس کے علاوہ وہ اپنے اوپر یعنی کہ کہتے کہ جو ہمارے تورات ہم پر نازل ہوئی ہے، جو ہمارے انجیل جو احکامات نازل ہوئے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں۔ اور حالانکہ جو باتیں ان کو کہی جا رہی تھی کہ یہ چیز باتیں جو ہائی لائٹ کی جا رہی تھی اس کا وہ انکار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ انکار کرتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ وَالْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، اور وہ کچھ حق تھا جو کچھ بیان کیا جا رہا تھا ان سے، وہ اس کی تصدیق بھی کرتا ہے جب ان کے پاس ایسی کوئی نئی چیز نہیں ان کے بیان کی جا رہی تھی کہ بلکہ ان کے سمجھ سے باہر تھی، وہ آلریڈی ان چیزوں کے انکاری تھے۔ انہی چیزوں کو کئی چیزوں کو دوبارہ دہرایا جا رہا تھا۔ ہم جب پڑھتے آ رہے ہیں ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً وہی چیزیں ساری ریپیٹ ہوئی ہیں جو ہمارے جو احکامات ہیں وہی سیم احکام اللہ نے ان کو بھی دیے ہوئے، وہ صرف احکامات کے انکاری تھے، اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے تھے۔ جس طرح آج ہم اپنے حال دیکھ لیں، ہم کتنا اپنے دین پر عمل کرتے ہیں، احکام ہمارے سارے موجود ہیں نا، نماز ہے، روزہ، یہ تو بنیادی چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ دنیائی معاملات اور ساری چیزیں سب کچھ ہمارے احکام موجود ہیں ہمارے لیے، لیکن عام مسلمانوں کو ہم دیکھ لیں کتنے عمل پہ رہے ہیں۔ اکثر جو ہے بس وہ زبان سے ہی کاری، عام زبان کے مسلمان ہیں، شناختی کارڈ کے مسلمان ہیں، عملی طور پہ تو بہت کمزوری نظر آتی ہے ہمارے اندر۔ تو وہی کچھ حال ان کے اندر بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ انکاری تھی، اصل میں وہ ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، اس طریقے سے اپنی زندگی نہیں گزار رہے تھے اس طریقے سے اللہ نے احکام دیے ہوئے، جس طرح آج ہم اس طریقے سے زندگی نہیں گزار رہے جس طرح اللہ نے ہمیں کہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ حق تھا جو کچھ ان کو بیان کیا جا رہا تھا، وہ سب کچھ حق تھا، لیکن وہ کہتے تھے کہ ہاں جی ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو اللہ نے کو جواب دیا قل فلما تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، اگر تم بات ماننے والے تھے، ایمان والے تھے، تو پھر انبیاء کو قتل کیوں کرتے رہے؟ انبیاء کون سی عجیب و غریب آگے بات بتاتے تھے، اللہ کے احکام ہی تمہیں سناتے تھے۔ اگر تم ماننے والے تھے تو ان کو قتل کرنے کی تو ضرورت نہیں تھی۔ انبیاء کو تم نے اتنا ناحق قتل کیا ہے، وہ کیوں کیا اگر تم مومن ہی تھے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تو موسیٰ علیہ السلام بھی جسے تمہارے پاس واضح نشانیاں، واضح دلائل لے کر آئے تھے۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر تم اس کے بعد بھی تم بچڑا پکڑ کے بیٹھ گئے، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم تھے ہی ظالم۔ یعنی کہ تم نے یہ ظلم والا کام کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے پاس واضح دلائل ہر چیز جا کے تمہیں دکھائے، جو جو تمہیں ڈیمانڈس کو ڈیمانڈ پوری کرتی چلے گئے، پھر بھی تم نے ذرا موقع ملا تم فوراً جو ہے وہ جلد بازی کے اندر ایک بچڑے کو پکڑا، تم اس کو اپنا خدا بنا کے بیٹھ گئے۔ یہ سب کام تم کیوں کرتے رہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں حکم دیا تم یہ بچڑے کو خدا بناؤ، کہ اللہ نے تو نہیں کوئی ایسا حکم نازل کیا تھا، تم نے یہ کام پھر کیوں کیا؟ یعنی یہ جھوٹے دعوے اصل میں ہوتے ہیں انسانوں کے، انسان اس چیز کا اقرار کر رہا ہوتا ہے کہ جی ہم بس مانتے ہیں اس چیز کو۔ اب یہاں پہ بھی اصل میں انہوں نے کہا یہ کہ ہم جو کچھ ہمارے پر نازل ہو رہا ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جو کچھ ہمیں ملا ہم اس کو مانتے ہیں، اور اس کے بعد کی چیزوں کے وہ انکاری تھے۔ آج کل کے ہم دور میں اپنے آپ کو ٹیلی کریں سے تو آج کل بھی ہمیں اس چیز کا پتہ لگتا ہے کہ اکثر لوگ جو اپنے عقائد پر قائم ہوتے ہیں، اپنے جو فرقہ بندی کے اندر جو پھنسے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی جو کوئی بات بتائی جا رہی ہے حالانکہ اس سے ملتی جلتی ہے، کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا، بنیادی احکامات وہی ہوتے ہیں، وہ آگے جو آگے چینجنگ ہوئی ہوتی ہے ان کو صرف سمجھایا جا رہا تھا کہ یہاں آ کے تم غلط ہو گئے، یہاں آ کے تمہارے جو ہے تم پٹری سے اتر رہے ہو، یہ غلطی ہے اس کو تم سدھارو۔ لیکن وہ بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے، وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہے ہم اس کے اوپر قائم ہیں ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے، ہمیں بھی ہم یہی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ لیکن جن چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے، جن چیزوں پہ غلطی ہوئی بھی ہوتی ہے اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوتے، اس کو باقاعدہ انکار ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہی رہتا ہے کہ جی ہم مانتے ہیں، ہمارے بڑے بھی ہمیں یہی کچھ ہی بتاتے ہیں اپنی طرف سے وہ ایمان کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن حقیقت میں وہ انکار کر رہے ہوتے ہیں جو حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیان کی گئی ہوتی ہے۔ یہ بہت چیزیں ہم یعنی کہ فرقہ بندی کے دور میں اس وقت ہم رہ رہے ہیں، کبھی کسی سے بات کر کے دیکھ لیں، جو اللہ ماشاء اللہ جو اپنے آپ کو سدھارنا چاہتے ہیں وہ بات کو سمجھتا ہے، لیکن جو نہ سدھارنا چاہے اس قسم میں وہی لوگوں کا یہاں پہ اس قسم کا تذکرہ آ رہا ہے جو جانتے بوجھتے ہوئے حق کے انکار تھے، اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتے تھے، وہ اسی قسم کی باتیں کیا کرتے ہیں کہ جہاں جو کچھ ہم پر نازل ہوا ہم اس کو مانتے ہیں۔ لیکن آج کل کے ہم دور میں دیکھ لیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، جو لوگ نہ ماننے والے تھے، جنہوں نے حق کو نہیں ماننا تو ان کو ایسی ایسی پٹیاں نہیں پڑھائی بھی ہوتی ہیں کہ اپنا چھوڑو نہ دوسرے کو چھیڑو، نہ کہ دوسرے کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا جہاں پہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے پکے رہنا اسی کے اوپر۔ اور باقاعدہ اس کا عملی نمونہ میں نظر آتا ہے، لوگ اپنے منہ سے اس چیز کو کہتے ہیں، بتاتے ہیں، خود اقرار کرتے ہیں اس چیز کا کہ تمہاری باتیں ہم پہ کوئی اثر نہیں کر سکتی، ہم بالکل اپنی جگہ پہ قائم ہیں، پکے، ہمیں کوئی ہلا نہیں سکتا۔ تو یہ وہ بات ہو گئی، جب حق کو اب باندھ کے بھی انسان کا نہیں ماننا تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، آگے بھی جواب پھر یہی دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں جی ہم پہ جو نازل ہوا ہے ہم سب مان رہے، جو ہمیں پیچھے سے ملا ہے ہم اس سے ایمان لاتے ہیں، حالانکہ اس کے اوپر بھی ایمان لایا ہوئے نہیں ہوتے صحیح معنوں میں۔ اس کے اندر یہ بہت سی بنیادی چیزیں ہوتی ہیں انہوں نے چھوڑا ہوا ہوتا ہے، اسی وجہ سے اوپر سے اترے ہوئے ہوتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پہ ہم کسی چیز کو بھی وہ دیکھیں اس کی جو بنیاد چلی ہوتی ہے وہ اچھی باتیں شروع میں بتائی گئی ہوتی ہیں، وہ انسان اچھی باتوں کو عمل کر کے اس کے اوپر پختہ رہے۔ ہم کسی اور غیر مذہبوں کو بھی دیکھ لیں، ہم ہندوازم کو بھی دیکھ لیں، دوسرے عیسائیوں کو، ان کی بھی جو بنیادی باتیں ان کے دین کے اندر موجود ہیں وہ وہی باتیں ہیں جو کہ اسلام کی ہی بنیادی باتیں، وہ انہی چیزوں کو اگر پکڑ کے رکھ لیں صحیح اس پہ عمل پیرا ہو جائے تو اپنے دین پہ وہ صحیح سیدھے ہو جائیں، لیکن اس کے اندر وہ اس چیزوں پہ عمل پیرا نہیں ہوتے، اپنی کتابوں میں ان کی چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ ان چیزوں پہ عمل پیرا اصل میں نہیں ہوتے، اور بعد کی چیزوں میں وہ پٹیاں پھر کدھر سے کدھر جا چکی ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے سارے معاملات آگے خراب ہو چکے ہوتے ہیں۔ تو یہی معاملات ہمارے اندر اپنے فرقوں میں بھی ہیں، دوسرے مذاہب کے اندر بھی ہے کہ بنیادی طور پہ اچھی باتیں سب نے بتائی بھی ہوتی ہیں، لیکن وہ اچھی باتیں انسان چھوڑ چکا ہوتا ہے آلریڈی، اور اس کے بعد دوسرے کاموں پڑھ کے انسان جو کہیں کا کہیں جا چکا ہوتا ہے، تو دوسرا بھی آ کے بتانے والا ان کو وہی کچھ ہی بتا رہا ہے جو آلریڈی ان کے پاس موجود ہوتا ہے، جگہ جگہ یہ باتیں اور قرآن تصدیق کرتا ہے، اس چیز کی تصدیق کرتا ہے، جو کچھ ہے وہ تصدیق اسی طرح سے ہو رہی تھی کہ ان کے اندر بنیادی چیزیں موجود ہوتی ہیں، تو ان چیزوں کو انہوں نے خود اگنور کیا ہوتا ہے، اس کو چھوڑا ہوتا ہے، اور کہیں سے کہیں وہ گھسے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہی معاملات ہر جگہ موجود ہیں کہ بنیادی چیزیں سب کے پاس اچھی موجود ہوتی ہیں، لیکن وہ خود بنیادی چیزوں کو ہی وہ چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہی جو احکامات ان کے پر وہ اصل میں عمل نہیں کر رہے ہوتے، اس کے نتیجے میں پھر وہ اگلے نتائج جو ہیں وہ کہیں سے کہیں پہنچے ہوتے ہیں، لوگ بالکل یعنی کہ راستے سے ہٹ چکے ہوتے ہیں۔ جب نیا سمجھانے والا ان کو آتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں جی ہم تو مانتے ہیں، ہمارے پاس یہ چیزیں پہلے سے موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اصل میں وہ اس کے انکاری ہوتے ہیں، وہ زبان کے اقراری ہوتے ہیں، وہی بات ہے کہ وہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہوتے ہیں، لیکن عملی طور پہ اتنی کمزوریاں ان کے اندر آ چکی ہوتی ہیں کہ انسان وہ رستے سے جو ہے بہت زیادہ بھٹک چکا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ جہاں پہ ایمان کا تذکرہ کیا وہاں پہ عمل صالحات کو جگہ جگہ ساتھ جوڑا ہے۔ ایمان تو منہ سے کہنے کے ساتھ عمل صالحات اس کی جو ہے وہ لازمی ایک تشریح ہونی چاہیے، وضاحت ہونی چاہیے اس چیز کی کہ واقعی انسان عمل سے اس چیز کی گواہی دے رہے ہو کہ ہاں واقعی اس چیز پر میں عمل پیرا ہوں، جو مانتا ہوں اس کو کرتا بھی ہوں۔ یہ انسان کا قول و فعل کا فرق جو ہے یہ انسان کو منافقت میں لے جاتا ہے کہ انسان منہ سے کہہ کچھ اور رہا ہوتا ہے لیکن عمل اس کے خلاف جا رہا ہوتا ہے، تو پھر اسے مسلمان اصل میں وہ نہیں رہا تو پھر وہ منافق ہی بن جاتا ہے کہ قول و فعل میں فرق آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ ہمیں جو ہے سمجھائے، اسی کہ ہمارے قول و فعل میں فرق نہ آئے، جو ہم بات کو منہ سے کہیں اس کو ہم صحیح معنی میں عمل بھی کر کے دکھائیں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اللہ کا فرما بردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو ہمارے عملی طور پہ بھی اس کا نظر آنا چاہیے، جو اللہ کے احکام ہمیں دیے ہوئے ہیں اللہ نے، اس کو ہم جب زبان سے اقرار کر رہے ہیں تو اس کا عملی طور پہ اپنی زندگی میں اپنے معاملات میں ہم اس کو لاگو کریں، تبھی صحیح معنوں میں ہم جو ہے دین پر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا جو اللہ کو دین میں پورے داخل ہو، پھر ہی ہم داخل ہو کر اپنی مرضی کی زندگی گزار رہے ہیں، زبان سے ہم اقراری ہیں ہاں جی ہم مانتے ہیں، معاملات ہم سب اپنی مرضی سے ہی کر رہے ہیں، تو بظاہر ہے وہ فی السلم کافہ والی بات تو نہ آئی، وہ اپنی مرضی ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اس کے نتائج پھر اسی طرح ہی نکلیں گے، جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ ہم پھر حق نہیں ادا کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ احکامات کوئی ایسے اتنے مشکل نہیں جو انسان کے سمجھ میں نہ آ رہے ہو، اس میں احکامات میں سمجھ میں آتے ہیں، ہمارے اندر اپنی عملوں کی کمزوری کہ ہم اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے، اس عمل پیرا ہم ہو نہیں پاتے۔ اللہ تعالیٰ ہماری اس کمزوری کو دور کرے، ہمیں صحیح سمجھ کے صحیح عمل بھی ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے۔ آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔